به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلی العظیم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماں و بہنوں، یہ چھوٹا سا مختصر سا پروگرام ہمارے مولانا حافظ عبدالقیوم صاحب کے اسکول میں منعقد ہو رہا ہے. بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن جن لوگوں نے شرکت کی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک انجمن ہے، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. لہذا اگر یہ چند لوگ ہی صحیح دین اسلام کو لے کر آگے بڑھ جائیں تو بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر سکتے ہیں. اللہ تعالی نے ہم کو جو دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ عالمگیر ہماگیر اسلام ہے. یہ وہ دین ہے جس کو سب سے پہلے تو حضرت آدم لے کر آئے تھے. حضرت آدم، حضرت حوا دو آئے اور انہوں نے ساری دنیا کو آباد کر دیا. اللہ تعالی نے ان کو جو جوہر دیا تھا وہ سب سے بڑا جوہر علم کا تھا. ان کی فطرت میں علم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن میں کہا گیا ہے سارے نام، ساری چیزوں کی صفات اللہ نے ان کے اندر ودیعت کر دی. لہذا سب سے پہلے وہ تھے اللہ کے پیغمبر. پھر اس کے بعد دنیا میں اللہ نے ان کی نسلوں کو بڑھاتا چلا گیا. ساری دنیا میں آدم کی نسل پھیل گئی. اب ضرورت تھی کہ ان کے لیے ہدایت، تو اللہ نے ہر علاقے میں ہادی بھیجے، رہنما بھیجے، رسول بھیجے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ نے جس طرح قرآن کریم کی روشنی میں امت کی ہدایت کے لیے قدم اٹھائے، آپ مکے کی زندگی کو دیکھیے 13 سال کی، مدینے کی زندگی کو دیکھیے 10 سال کی، 10 اور 13 23 سال یہ بحیثیت نبوت کے اللہ کے رسول نے گزارے. 40 سال اس سے پہلے بحیثیت امین و بشیر کے امین ساری عرب دنیا میں امانت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، صداقت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. 40 سال تک جبکہ نبوت بھی نہیں ملی آپ سب کے امین و صادق تھے. اور نبوت کے بعد تو جتنی بھی صفات ہو سکتی ہیں
آپ سب کے سرخیل امام مقتدی، اور اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو جو نور دیا، آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے سے اس کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ لہذا ہمیں کم سے کم ان 23 سالہ زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ کون سی وجہ تھی، کیا اسباب تھے؟ ایک اکیلا اندھیروں میں، تاریکیوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں اٹھا، اور وہ ایک اکیلا مکے کی زندگی میں محنت کرتے کرتے اور مدینے کی زندگی میں مجاہدہ کرتے کرتے، باطل سے لڑتے لڑتے، جب آپ کی عمر 63 سال کی ہو گئی، 23 سال یہ دعوت کے گزر گئے، تو آپ نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ کے عاشقین، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، 1,24,000، بعض لوگ کہتے ہیں 1,44,000 کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا میدان عرفات میں، اور ان صحابہ کرام نے ساری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔ جو بکری چلانا نہیں جانتے تھے، 40 سال تک آپس میں خون خرابہ کرتے تھے، لیکن کون سی بلا کی طاقت تھی کہ جس نے ان کو ایسا زبردست انسان بنا دیا اور ایسا چہیتا بنا دیا اور ایسا آپس میں محبت کرنے والا بنا دیا کہ مدینے کی زندگی میں تاریخ گواہ ہے، ایسا دور نہ آیا ہے نہ آئے گا، جس کو مساوات کہتے ہیں۔ اس طریقے سے کہ ہمارے انصار صحابہ نے اپنی جائیداد آدھی آدھی کر دی۔ ہمارا بھائی مہاجر آیا ہے، آدھی جائیداد، آدھے باغات، آدھے گھر، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہا، اے ہمارے مہاجر بھائی، اللہ کے رسول نے تم کو ہمارا بھائی بنایا ہے، اس لیے اگر تم کہو تو ہماری 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، ایک کو ہم طلاق دے دیں گے تمہاری خاطر، تم اس سے بعد میں شادی کرو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ سوچ نہیں سکتا آدمی۔ لیکن یہ ہمارے جو ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تھے، یہ بھی بڑے غیور تھے۔ انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں سے کیا کہا؟ ہمارے اندر تجارت کا گر ہے، ہم تاجر قوم ہیں، ہمیں تو بازار کے راستے بتا دو بس۔ اور اس کے بعد مہاجرین نے جب بازاروں میں جا کر امانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ بیع و شرا شروع کی ہے، تو چند سالوں میں مالا مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابہ میں۔ تو لہذا ان ساری باتوں سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہم تذکرہ تو صحابہ کا بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا بھی کرتے ہیں، تو تذکرہ کرنے سے انقلاب نہیں آتا، زندگی میں ان صفات کو لانے سے انقلاب آتا ہے۔ آج ہم قوال تو ہیں، فعال نہیں، زبانی جو چاہیں کہہ دیں، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو بہت کمزور ہیں۔ اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ اللہ کا اعلان ہے، اگر کوئی بھی مذہب قابل قبول ہے اللہ کو تو دین اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ کیا ان کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں زندگی گزارے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ خسارے ہی خسارے ہیں۔ تو لہذا اللہ نے ہم کو یہ دین اسلام دیا ہے،
تو دین اسلام ہے کیا چیز؟ ہم بول تو دیتے ہیں، اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن دین اسلام ہے کیا چیز؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث پر جن لوگوں نے غور کیا، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، انہوں نے کہا کہ سارا دین 5 چیزوں میں جمع ہو گیا ہے۔ اس کا خلاصہ 5 شعبے ہیں۔ 5 شعبوں میں سب سے پہلا شعبہ عقیدہ کا ہے، عقائد، اللہ کے بارے میں ہمارا یقین، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، حیات دینے والا اللہ ہے، برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ یہ ایسا یقین کامل ہو جائے کہ اگر گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو چیخیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زبان سے کہنا اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے بولا۔ اگر ہم اپنے بیٹے کو بھیجیں کہیں اور کہیں گے آ جاؤ اب، تو کیا گھر والے چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، ماتم کریں گے؟ یہ آخری درجہ ہے۔ اتنا یقین کامل پیدا ہو جائے کہ ہماری ذات، دنیا، دنی، سب کچھ اللہ کی ہے، ہماری نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ ہر چیز کا انکار، اللہ کا اس بات۔ دوسری چیز، دوسرا شعبہ اسلام کا، عبادات۔ جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کے سامنے اظہار کیسے کرو گے محبت کا؟ جب ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں اس سے تعلق کا، محبت کا۔ تو اللہ نے کہا جب ہم کو بڑا مان لیا تو اس کے اظہار کے لیے عبادت، بندگی، بندے بن جاؤ۔ اور بندے کہتے ہیں اس شخص کو جو سب سے اعلیٰ ذات کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی اختیار کرے۔ اور سب سے زیادہ عاجزی کس میں ہے؟ یہ پیشانی زمین پر اللہ کی خاطر رکھ دی جائے۔ اس لیے اللہ نے عبادات میں 4 بنیادی عبادتیں دی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ نماز اگر اہتمام سے پڑھی جائے تو پوری باڈی نورانی بن جاتی ہے، کیونکہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں عقل بھی اللہ کی طرف ہو، دل بھی اللہ کی طرف ہو، ہاتھ پیر بھی اللہ کے لیے اٹھ رہے ہوں۔ جب پوری باڈی ہماری ایسی بن گئی تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ دوسری چیز زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جتنے بھی ہمارے مال ہیں، جس قسم کے مال ہیں، وہ اللہ کے لیے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں دے دیجئے، مدرسے میں دے دیجئے سارا مال۔ دین اسلام فطرت والا دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کھاؤ اللہ کا نام لے کر تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ اس نیت سے کہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہے ہو یہ سوچ کر کہ محبت پیدا ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس پر بھی صدقہ۔ یہ دین ہم کو ملا ہے جو دین فطرت ہے۔ لہذا مال ہمارا کمانا حلال راستے سے ہو، حلال راستے میں خرچ ہو جائے، اور حلال راستوں میں اپنا جسم ہے، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، محلے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا ہے۔ جتنا ملتا جائے خرچ کرتے رہو، اور اللہ کہتا ہے خرچ کرو گے اضافہ کریں گے، خرچ کرو گے اضافہ کریں گے۔ بخل کرو گے تو مال کو برباد کر کے تمہارے اندر سے چین و سکون نکال لیں گے۔ یہ زکوٰۃ۔
پھر روزہ ہے، روزے میں ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے حلال سے بھی رک جائیں. حرام تو دور کی چیز ہے. اللہ کہے کہ دیکھو دن میں نہ کھانا، نہیں کھائیں گے. ورنہ کھانے کے کتنے اسباب ہیں. لیٹرین میں کھا سکتا ہے آدمی، جہاں چاہے چھپ کے کھا سکتا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اگر استحضار کے ساتھ ہو تو اللہ نے فرمایا ہے اس روزے کا انعام ہم اپنے دربار میں بلا کر اپنے ہاتھوں سے دیں. یہ تقوی کے لیے ہے. دل کو پاک بنا دو. حلال سے کہا جائے حلال سے رک جاؤ، اور حرام سے نہ رکنا یہ تو مومن کے خلاف ہے. مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ جو حرام سے نہ رکے. اور پھر حج ہے. حج کا مطلب ہے کہ اللہ کی خاطر دیوانے اور پاگل بنو. اتنا عشق الہی میں ڈوبو کہ لوگ دیکھنے والے کہیں یہ پاگل ہے، جیسا کہ صحابہ کو کہتے تھے یہ دیوانے ہیں. اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں پانی لینے کے لیے. اللہ کے رسول کے پسینہ نکل رہا ہے، ہاتھ لگا کر اپنے ہاں لگا رہے ہیں. اور وہ ایسا بابرکت پسینہ تھا کہ جس کے لگ گیا مہکتا ہی رہتا تھا. تھوک لگا رہے ہیں. عشق، یہی کیفیت اللہ نے کہا ہمارے لیے اختیار کرو. لہذا بال میں کنگھا نہ کرنا، تیل نہ لگانا، دیوانے وار دو کپڑے پہن کر. ہمارا جو مرکز ہم نے بنایا ہے آدم کے ذریعے سے، پہلا گھر دنیا کا، اس کے چکر لگاؤ، گھومو، اور وہاں جاؤ جہاں ابراہیم گئے اور بعد میں خاتم النبیین گئے. مزدلفہ جاؤ، عرفہ جاؤ، مینا جاؤ. یہ حج ہے. تو لہذا یہ چار بنیادی عبادت ہے. تو دوسرا شعبہ عبادات. تیسرا شعبہ اسلام کا معاملات. معاملہ یعنی ہمارا لین دین کا جو طریقہ ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے. کسان بھی کرتا ہے، تاجر بھی کرتا ہے. لینا دینا لینا دینا لینا دینا. ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، بس یہیں سے ہم نکل گئے. ہماری ساری زندگی دنیا داری نہیں ہے، دین داری. ہم بنائے تو ایسا. اگر آپ سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، سنت کو سامنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے یہ سوچ کر کسانی کریں گے، تجارت کریں گے کہ ہمارے حبیب پاک نے تجارت کی ہے، ہمارے انصار صحابہ سب کسان تھے، یہ ذہن میں رکھ کر اگر آپ دو چیزیں اختیار کر لیں، دو چیزیں صرف، ایک امانت، ایک سچائی. دکان پر بیٹھے ہیں اس نیت سے، اس ارادے سے کہ حلال کمائیں گے. کھیت میں محنت کر رہے ہیں حلال کمائی کے لیے، اور یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے یہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب بیچتے ہیں، خریدتے ہیں تو امانت داری کے ساتھ دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو جھوٹ نہیں بولتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو تجارت کرنے والے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے، کل وہ میدان حشر میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. جو مسجد کا ثواب ہے وہ دکان پہ مل جائے گا تو کیوں نہیں لینا چاہتے؟ یہ بتاؤ ہم کو. ہم تم سے یہ نہیں کہتے 24 گھنٹے مسجد میں رہو، نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول بھی مارکیٹوں میں جاتے تھے، صحابہ بھی مارکیٹوں میں جاتے تھے. اسی لیے اللہ نے دن بھر کی عبادت کا حکم نہیں دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ مسجد میں آؤ 5 وقت کے لیے. لہذا فجر پڑھو، نکل جاؤ کاروبار کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنایا ہے ہم نے تجارت کے لیے.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے۔ آج ہم نے تو سب فطرت کو بدل دیا، دین کو بدل دیا۔ جو برکت کا وقت ہے اس میں بستروں پر مرے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی کہ دن کا باپورا کا وقت برکت کا ہے، تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام کہ ہم لوگ فجر کے بعد تجارت کے لیے نکل جاتے اور چند گھنٹوں میں مالا مال ہو کر واپس ہو جاتے۔ برکت کا وقت ہے، خیر کا وقت ہے، اور رات آرام کا وقت ہے، فطرت ہے، جسم ہے۔ آج ہم نے راتوں میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 2 بجے 1 بجے بازاروں میں ہیں، گھروں میں محفلیں لگی ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لہذا جب 1-2 بجے سو گے تو فجر نہیں پڑھ سکتے۔ فطرت کے خلاف ہے، کہاں پڑھو گے؟ اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جھومتے ہیں۔ مسجد میں دیکھیے بعض لوگ بیچارے پابند ہیں لیکن جھوم رہے ہیں ادھر۔ جب برکت کے وقت میں تم غافل ہو تو عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ راتوں میں آرام کرو، دن میں محنت کرو، تاکہ اس مال کے ذریعے سے تم اپنی اور دین اسلام کی مدد کرتے چلے جاؤ۔ تیسرا شعبہ معاملات۔ لہذا ہم کسان ہوں تو امانت داری سچائی کے ساتھ تجارت کسانی کریں، تاجر ہوں اس طرح کریں تو انشاءاللہ جتنا وقت آپ دکان پر دو گے، کھال کھلیان میں دو گے، اللہ کے ہاں وہ سب مسنون عمل ہے، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ چوتھا شعبہ معاشرت۔ عاشر یعاشر، باہم زندگی کیسے گزارو گے؟ اکیلے نہیں رہ سکتے، اسی لیے دین اسلام میں حکم ہے کہ غاروں میں جانا، بیابانوں میں جا کر زندگی گزارنا جائز نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، معاشرے میں رہنا ہے، ماحول برا ہے اسی میں رہنا ہے، اور باطل سے ٹکر لیتے رہنا ہے، برائیوں کو نکالتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس کی خاطر قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کی خاطر محنت کرنی پڑے گی، تو لہذا معاشرت میں سب کا خیال رکھنا۔ آج یہ شعبہ بھی ہمارا فنا ہو گیا، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھر گھر دنگل بن گیا ہے، محلہ محلہ لڑ رہا ہے، گھر گھر لڑ رہا ہے، اور اس سے بڑا افسوس مدرسے لڑ رہے ہیں، علماء لڑ رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ قرآن چیخ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر تم نے ان جھگڑوں کو نہیں بند کیا، اگر صلح صفائی کی محنت اور کوشش نہیں کی، تمہاری ہوا اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہم اچھوت سے بدتر ہیں، دلت سے بدتر ہیں ساری دنیا میں، تو اس ملک میں بھی۔ جبکہ 800 سال ہم نے حکومت کی، تاج محل ہمارا ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، لیکن ہم نے وہ محنت نہیں کی کہ اینٹ و پتھر تو رہ گئے، اسلام مٹ گیا۔ تو لہذا جھگڑوں سے بچو۔ اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اگر تم نہیں بچو گے، بات بات پہ جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا، دینداروں میں جھگڑا، تو تم کو ہم مردہ لاشا بنا دیں گے، مردہ لاش، گد کھائیں گے۔ کو کفر، شرک، کافر، مشرک، باطل، یہ گد کی شکل میں ہم کو کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، 1000 کوشش کر ڈالو کچھ نہیں ہوگا اگر یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کریے، دعا کریے، صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کی جان، عبادت کا مغز، لیکن صرف دعا نہیں۔ جب اللہ کے رسول کی دعا کے بارے میں حکم دیا گیا،
اے رسول اللہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، ورنہ تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے، مکے میں ہوائیں چل جاتی، مدینے میں ہوائیں چل جاتی، کتنے لوگ ہیں، ارے دعا مانگو، یہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، دعا مانگی جائے گی سب سے اخیر میں، پہلے اسباب اختیار کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول میدان احد میں جا رہے ہیں، دو زرہ، دو لوہے کے لباس، ہم جیسے مولوی ہوتے تو کہتے ارے یہ کون سے قائد ہیں اتنا ڈر رہے ہیں، دو، ہم تو ایک پہنے ہیں، یہ دو لباس، لوہے کی ٹوپی، ہاتھ میں تلوار، اور چلے جاتے ہیں میدان کاوزار میں۔ اسی طرح بدر میں گئے اور کیا کہتے ہیں، سب کچھ کر لیا، میمنہ، میسرہ، سارے صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، اور آخر وقت میں اللہ کے سامنے جھک گئے، اے اللہ ہم جو کر سکتے تھے کر دیا، اب تیرا وعدہ سچا ہو جائے، اے اللہ فتح دے دے۔ تو اللہ نے کہا فتح تو آئے گی ہی، اس لیے کہ تم نے اسباب اختیار کر لیے۔ اللہ نے 1000 کہا 1000 بھیجیں گے فرشتوں، پھر کہا 3000 بھیج دیں گے، پریشان نہ ہو 5000 بھیج دیں گے، جبکہ اللہ چاہتا تو ایک فرشتے سے فتح ہو جاتا، لیکن دنیا دار الاسباب، سبب تو اختیار کرنا ہے، اس لیے ایسے اسباب اختیار کرو کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے ختم کر دو، اللہ کی خاطر ختم کر دو۔ ہم بھی اسی کا شکار ہیں، یعنی ہم علماء بھی جھگڑنے لگے، عوام بھی جھگڑنے لگے، تاجر بھی جھگڑنے لگا، کسان بھی جھگڑنے لگا، تو برکت کبھی نہیں آئے گی۔ ایک ہو، قربانی دینی پڑے گی،